بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 192 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 17 سے لے کر 19 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں تا قیامت ہر مسلمان کو شرارتی لوگوں کی شرارتوں سے بچنا اور بچنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اب ان آیات میں اس طریقے کی اہمیت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ عام معمولی بات نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نصیحت ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو دنیاوی تخریب کاریوں سے بچنے کا ایک طریقہ سکھایا گیا۔ اب ان آیات میں ہر قسم کی قانونی، احکامی، انتظامی آیات کے نازل فرمانے کا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں تخریب کاروں کی تخریب کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں ان بدبختوں کی اصل نیت اور مقصد تخریب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان تشیع الفاحشۃ، یعنی وہ لوگ مسلمانوں میں فحاشی، بدماشی کو شائع اور پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ اسلامی معاشرہ میں شیطانیت داخل ہو جائے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ینہاکم یعنی تمہیں منع کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ پھر کبھی ایسی حرکت دوبارہ مت کرنا، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو اس سے نصیحت قبول کرو گے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالی تمہارے لیے امر و نہی کے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے۔ واللہ، اور اللہ علیم جاننے والا ہے جس کا حکم کرتا ہے اور جس سے منع کرتا ہے، حکیم بڑا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، اس بے حیائی کو ان کی طرف منسوب کر کے اور ان چرچا کرنے والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے حد قذف کا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے اللہ کا حق ہونے کی وجہ سے۔ واللہ یعلم انتفاءها عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے بے حیائی کے انتفاع کو بخوبی جانتا ہے۔ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ لَا تَعْلَمُونَ،
اور اے تہمت لگانے والی جماعت، تم اس بے حیائی کے وجود کو ان میں نہیں جانتے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے تہمت لگانے والو، افک کے اندر بڑھ چڑھ کر تخریب کرنے والو، اے مسلمانوں، آئندہ کے لیے اللہ تم کو سختی اور جھڑک سے نصیحت فرماتا ہے اس بات سے کہ پھر کبھی خبردار جو اس قسم کی تخریب کار بد خصلتی میں دوبارہ حصہ لیا۔ یہ نصیحت دنیا بھر تا قیامت مسلمانوں کو ہے، اس لیے کہ اے سننے والو، اگر تم سچے مکلف مومن ہو تو اس وجوبی حکم پر عمل کرنا اور پاک دامن شخصیات پر قذف، افک، تہمت، بہتان جیسے حرام کام میں مشغول ہونے سے بچے رہنا۔ یہ سخت نصیحت اس لیے بھی ہے کہ اس قسم کی شیطانی حرکتوں سے 4 بنیادی نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ بزرگ اسلامی شخصیات اغیار کی نظروں میں بدنام اور رسوا ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ اس بد کرداری سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہوتی ہیں، اتحاد اسلامی پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ قاذف خود بھی دنیا و آخرت میں ذلیل ہے، بے اعتماد، بے اعتبار، ناقابل بھروسہ، مردود الشہادت ہو جاتا ہے، اور اگر سچی توبہ نہ کرے تو تا ابد فاسق بھی ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی اس میں خرابی یہ ہے کہ ان بری خصلتوں سے فحاشی کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ اسلامی شرعی پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بدکاری ختم ہونے کے بجائے نئے نئے طریقوں سے بڑھتی پھیلتی ہے۔ ان وجوہ سے اے مسلمانوں تم پر واجب ہے کہ رب تعالیٰ کی اس نصیحت عظیمہ قدیمہ پر ہمیشہ یعنی تا عمر کار بند رہو اور پابندی سے عمل کرو۔ یہ نصیحت ایمان والوں کو جھڑک بھی ہے اور سختی سے پابند رہنے کی رغبت بھی ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے مسلمانوں، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے تمہارے حالات، کردار، آداب زندگی، عادت بندگی بنانے اور سنوارنے کے لیے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کی علمی، فہمی، فکری، تدبیری، عقلی آسان آیتیں قرآن و حدیث میں نازل فرما کر تاکہ ہر مسلمان خود ہی ان منزل من اللہ آیتوں سے تمسک، تدبر، غیرت، عبرت اور اخلاق حمیدہ کو پہچان لے، اور اللہ تعالیٰ ان آیت و نصیحتوں کے نزول و ورود بیان کرنے میں بھی علیم ہے کہ ہر عامل کی ہر عمل اور اس کی نیت کو جاننے والا ہے، اور ہر مکان ہر زمان میں حکیم اور حکمت والا ہے کہ حالات و واقعات، کیفیت و طبیعیات کے مطابق مناسب احکام نازل فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور معبود کا علیم و حکیم ہونا ضروری ہے، اور مخلوق پر علیم و حکیم کے احکام ماننا واجب، مطیع ہونا لازم۔ علیم کا ہر حکم لائق عمل اور حکیم کا ہر ثواب، عطا، عذاب، عتاب، عقاب مناسب اور درست ہوتا ہے۔ جو علیم نہ ہو اس کا ہر حکم ماننا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ غلط حکم دینے کا امکان ہے، اور اگر حکیم نہ ہو تو بے موقع اور نامناسب حکم جاری کرنے کا امکان ہے۔ لیکن اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ جتنی آسان، مفید، ابدی بقا والی عبادتیں، نصیحتیں، شریعتیں رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، ایسی تو کسی دین کے اندر نہیں بتائی گئیں نہ سکھائی گئی ہیں۔ غیر مسلم ہمیشہ تمہاری دنیاوی ذلت دیکھنا چاہتے ہیں تو بچو ان سے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ، وہ چالاک دشمن جو اپنی تدبیروں، تشہیروں، تحریروں، تقریروں، بے موقع خاموشیوں، دبے لفظوں، تائیدوں کے ذریعے پسند کرتے ہیں
کہ عملی قولی ہر طرح مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، بدکاری پھیل جائے، بدعملی بد نظمی کا عروج ہو اور ایمان والوں کے معاشرہ میں خوب برائی پھیلے، تو اے ایمان والو یہ بھی کفار کا منصوبہ اور عداوتی سازش ہے اور یہ تا قیامت جاری رہے گی۔ ایسے اندرونی بیرونی اسلام دشمن لوگوں گروہوں کے لیے کثیر و کبیر، بڑا اور سخت اور دردناک عذاب ہے اور ذلت دینے والا عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ دنیا میں انفرادی تو حد قذف ہے، مردود الشہادات ہونا ہے اور فاسق معلن اور منافقت کو ظاہر کر کے، اور اجتماعی شکستیں اور ذلتیں لے کر، اور آخرت میں آگ کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے، حشر میں ذلت و بے کسی بے بسی کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، پل صراط سے گرا کر دوزخ میں دبا کر، اور واللہ یعلم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، خیر ہو یا شر ہو ہر شخص کو جانتا ہے، افک بنانے والوں کو، تشہیر کرنے والوں کو، تائید کرنے والوں کو، خاموش رہنے والوں کو، مخلصین اور تردید کرنے والوں کو، اور جانتا ہے اللہ ہر ایک کے مناسب حال سزا جزا کو، یعنی پاک دامن کو بھی ناپاک کو بھی۔ لیکن اے مسلمانوں انتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ان الذین میں 8 قسم کے لوگ مراد ہیں، ہمازین یعنی چغل خور، اور فحاشین یعنی بدکاری کرنے والے، لمازین یعنی جاسوسی و غیبت کرنے والے، قذافین یعنی تہمتیں بنانے والے، دلالین یعنی بدکاری کرنے اور کرانے والے، حامین سفارشین یعنی جرم و مجرم کا حمایتی، عدالتوں میں سفارش سے چھڑانے والا، بچانے والا، عیاشین یعنی بدکاری کے اڈے چلانے والے، حرام دولت کمانے والے، شیاعین وہ لوگ جو بغیر علم و تحقیق دلچسپی سے کسی کی بدنامی پھیلاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مستحقین عذاب ہیں اور مردودین بارگاہ الہ ہیں۔ اشاعت فحاشی کے 12 طریقے ہو سکتے ہیں: عورتوں کی بے پردگی، فلمی عشقیہ گانے، شراب خانے، ناچ گانے، کنجر بازی کے کوٹھے سجانا، متاع کو جائز قرار دینا، عورتوں مردوں کی مخلوط تعلیم اور غلط تصاویر کی اشاعت کرنا، ناول افسانے، عورتوں کا کھلے عام پھرنا، اسلامی تعلیم و تربیت سے خود بھی دور ہو جانا، اولاد کو بھی رکھنا، بری صحبتوں میں رہنا۔ ان تشیع الفاحشۃ کے فرمان میں وہ سب 8 قسم کے لوگ اور 12 قسم کے طریقے شامل ہیں، اور اجتماعی ادارے ہوں یا انفرادی ارادے، والدین ہوں یا قومی لیڈر، ناول نویس ہوں یا افسانہ نگار، قوم مسلم کے لیے سب ہی زہریلے سانپ ہیں۔ ان سب شخصیات اور نشریات کا سدباب کرنا یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ بنسبتها الیہم، یہاں سے حضرت مفسر علام نے اس لفظ کو لکھ کر اس کی مراد حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کو لیا ہے، اور وہ لوگ مراد ہیں یعنی جو فحش بات کی اشاعت کرنا پسند کرتے تھے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ یعظکم کے معنی میں 5 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے نصیحت فرماتا ہے تم کو، اور بعض نے کہا کہ منع فرماتا ہے، بعض نے کہا حرام فرماتا ہے، اور بعض نے کہا ناپسند فرماتا ہے، اور بعض نے کہا جھڑکتا ہے۔ ان تشیع کے معنی میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ افک صدیقہ مراد ہے، اور بعض نے کہا ہر قذف کی تشہیر مراد ہے۔ فاحشۃ کے معنی میں 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا زناکاری مراد ہے کیونکہ یہاں الف لام عہد خارجی کا ہے، اور بعض نے کہا ہر قسم کی برائی، فحاشی بھی مراد ہے، برائی بے حیائی کے اسباب بھی مراد ہیں۔ فی الذین آمنوا کی مراد میں 3 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا تمام صحابہ کرام مراد ہیں،
اور بعض نے کہا تا قیامت تمام مسلمان مراد ہیں، اور بعض نے صدیقہ و صفوان کو مراد لیا ہے۔ عذاب علیم فی الدنیا کے معنی میں 3 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہاں دنیاوی عذاب سے مراد حد قذف کی سزا ہے اور یہ دنیاوی ذلت ہے، اور بعض نے کہا دنیاوی معاشرے میں نفرت اور ملامت ہے، اور بعض نے کہا اس سے مراد قذف کی 3 سزائیں یعنی کوڑے، مردود الشہادات ہونا اور فاسقیت عبدی تا عمر اور دنیا کی سخت عبرت ناک بیماریاں معذوریاں مراد ہیں۔ واللہ یعلم کے معنی میں 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے قاذفین کے کذب کو اور مقذوفہ و مقذوف کی سچائی پاک دامنی کو اللہ جانتا ہے، اور اکثر نے فرمایا کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو جو تشہیر فحاشی کو پسند کرتے ہیں، اور ان کو ہی دنیا و آخرت میں عذاب علیم ہے۔